روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ کہانی نہیں، ایک دستک ہے ان لوگوں کے لیے جو سوئے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب خراسان کی سرزمین سے ایک آواز اٹھے گی، جب شام کے لوگ جاگیں گے، جب دجال کا اندھیرا سب کچھ گھیر لے گا، اس وقت اگر کوئی قوم بچے گی تو کیا اس میں ہم ہوں گے؟ چلیے سنتے ہیں وہ سچائی جو کتابوں میں لکھی ہے مگر ہم اسے بھول گئے ہیں۔ دوستوں، آج میں آپ سے وہ حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جو شاید بہتوں نے سنی تو ہے مگر سمجھی نہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے دن بدن حقیقت بنتی جا رہی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگ یا تو سو رہے ہیں یا جان بوجھ کر اندیکھی کر رہے ہیں۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ اس آنے والی گھڑی کا اعلان ہے جس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اور آج جب ہم دنیا کی حالت کو دیکھتے ہیں، شام کا تباہ ہونا، افغانستان کی جنگ، عراق کی بربادی، یمن کا لہو، فلسطین کی چیخیں اور پوری امت کا بکھراؤ، تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی گھڑی بہت نزدیک ہے۔ اور ان سب کے بیچ ایک نام بار بار ذہن میں آتا ہے، وہ ہے خراسان۔ خراسان یہ کوئی کالپنک جگہ نہیں بلکہ حدیثوں میں آیا ہوا حقیقت کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ جھنڈے دجال سے مقابلے کے لیے بڑھیں گے۔ اب سوچئے خراسان کہاں ہے؟ آج کا افغانستان، ایران کا کچھ حصہ، پاکستان کا کچھ علاقہ، یہ سب اسی پرانے خراسان کا حصہ ہیں۔ اور کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان علاقوں میں سالوں سے خون بہایا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جو شیطان اور اس کے مددگار صدیوں سے بنا رہے ہیں۔ امریکہ کی فوجیں افغانستان میں کیوں گھسیں؟ کیوں انہوں نے عراق پر حملہ کیا؟ کیوں سیریا کو کھنڈہر بنا دیا گیا؟ کیوں یمن کو پھونک اور بموں کے حوالے کر دیا گیا؟ کیوں فلسطین میں معصوم بچوں کو مٹی میں ملا دیا گیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اگر کہیں سے جاگرتی اٹھے گی تو وہ خراسان سے ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اسے پہلے ہی کچلنا چاہا، مگر انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور اس کے بندوں کو وہ ضرور کامیابی دے گا جو اس کے راستے میں چلیں گے۔ اب آئیے دجال کی باتیں کریں، وہ فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت۔ سوچئے آج کی دنیا میں میڈیا، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، سب کچھ کیسے لوگوں کی سوچ کو بدل رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ دجالی نظام نہیں ہے؟ کیا آج کا انسان حق اور باطل میں فرق کر پا رہا ہے؟ دوستوں، دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ سب راجاؤں کی پوشاک میں ہوں گے۔ وہ شامی علاقے میں آئے گا، دمشق میں اترے گا اور پھر یروشلم کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی، وہ جنگ جس میں مومن اور دجال کی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور یہی ہے وہ منظر جہاں خراسان کے کالے جھنڈے نظر آئیں گے۔ یہ جھنڈے حق کی نشانی ہوں گے، انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں توحید کی وہ روشنی ہے جو ہمیں دجال کے جھوٹ سے بچا سکے؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا ہماری آنکھیں حیا میں جھکی رہتی ہیں؟ کیا ہمارے بچے اسلامی تعلیم لے رہے ہیں یا ویسٹرن کلچر میں گم ہو گئے ہیں؟ بھائیوں، یہ وقت توبہ کرنے کا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جھانکیں اور سوچیں کہ کیا ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں ہے، یہ سب اس منظر کی تیاری ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور علامات قیامت ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ عرب کے ریگستان میں اونچی عمارتیں، عورتوں کا مردوں کی طرح پہناوا، شراب کا عام ہو جانا، ناجائز رشتوں کا بڑھ جانا،
क्या ये सब हम नहीं देख रहे? शाम का वो इलाका जिसे मुबारक इलाका कहा गया है, आज खून से रंगा हुआ है। वहाँ की जमीन आज भी गवाह है उन सहाबा की कुर्बानियों की जो नबी के साथ जंग जिहाद में शामिल हुए। और वहीं से निकलेगा वो आखिरी मुकाबला जो दज्जाल और ईमान वालों के बीच होगा। अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे दमश्क की एक सफ़ेद मीनार पर और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को हक पर लाएं। दोस्तों, अब भी वक्त है, तौबा कर लीजिए, कुरान को पकड़ लीजिए, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, दुनिया को मकसद मत बनाइए। हमारी मंजिल जन्नत है और उसका रास्ता कांटों से भरा है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल पछताना भी काम नहीं आएगा। ये वक्त है एकजुट होने का, उम्मत बनने का, वरना ये दुश्मन हमें यूं ही कुचलते रहेंगे और हम एक एक करके मिटते जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें हक को हक समझकर उस पर चलने की तौफीक दे और बातिल को बातिल समझकर उससे बचने की हिम्मत दे। आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए और ऐसे अनसुने वाक़ियात के लिए हमारे चैनल निहाल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है। मिलते हैं एक और सच्चे इस्लामी वाक़िए के साथ। तब तक के लिए सलाम और दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।